بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں روحانی مریضوں کے لیے لاہ عمل عرض کرنا مقصود ہے۔ روحانی مریض کوئی جادو کا مریض صحت کے حوالے سے ہے، کوئی جادو کا مریض رشتے کی بندش کے حوالے سے ہے، کوئی جادو کا مریض کاروبار کی بندش کے حوالے سے ہے، کوئی کاروبار کا مریض، کوئی روحانی مریض اپنے سفر کی بندش کے حوالے سے ہے، کوئی روحانی مریض اپنے اولاد کی نافرمانی، اولاد کے غلط سوسائٹی کمپنی میں پڑ جانے کی وجہ سے، اور کچھ اولاد کے ایسے موزور اور ایسے حوالے سے روحانی مریض ہے کہ وہ نشے میں پڑ گئے، اب وہ بات سننے سمجھنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ اب ان کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس میں صحت والا جو مریض ہے، روحانی مریض کے جو بستر سے اٹھ ہی نہیں پاتا، ایک اٹھتا ہے دوسرا بستر پہ ہوتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے تو تیسرا تیار ہوتا ہے، ایسا جو مریض ہے روحانی بندشوں کا، صحت کے حوالے سے بندشوں کا، اس کے لیے پہلا لاہ عمل یہ ہے کہ یہ یاد رکھے کہ اس کو جادو کھلایا گیا ہے، اس کو جادو پلایا گیا ہے، اس کے خلاف جادو کا کوئی عمل گھر میں دبایا گیا ہے یا باہر کہیں کسی جگہ دبایا گیا ہے۔ اس کو کرنا کیا ہے؟ اس کو جہاں پر کوئی اینڈوسکوپی ہے، جہاں پر کوئی الٹرا ساؤنڈ ہے، جہاں کوئی MRI ہے، جہاں پر مختلف قسم کے مہنگے ٹیسٹ ہیں، ان کو کروانے کے ساتھ ساتھ فوری طور سے روحانی علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ اور روحانی علاج کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو خفیہ رکھیں، اس کو کانفیڈینشیل رکھیں، اس کا عمومی طور سے آئے گئے فرد، آئے گئے شخص اور اپنے محلے علاقے عزیز رشتہ داروں میں ذکر نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ ان کو ذکر کریں گے تو اس سے اگر وہ کرنے والے موجود ہوں گے اس مجمع میں تو وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور وہ سختی سے مقابلہ کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ علاج انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا۔ آئندہ کے لیے کوئی ایسا لاہ عمل کسی بھی روحانی معالج سے حصار حاصل کریں کہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ آئندہ اگر آپ کا دشمن کوشش کرے تو وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اپنے گھر میں آئی گئی چیز کھانے پینے کی قبول تو ضرور کر لیں شکریہ کے ساتھ، لیکن ہرگز نہ کھائیں۔ کسی پر شک نہیں کرنا اور کسی پر بیجا اعتماد نہیں کرنا۔ اس پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو آئے شکریہ کے ساتھ قبول کیا، وہ گیا، تو اس کو باہر کسی کو کھانے پینے کو دے دیا، اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر اس کو باہر ایسی جگہ ڈال دیا کہ رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ اگلی بات، جو صحت کے سے آگے ہٹ کے جو کاروباری بندشوں کا شکار ہیں وہ کیا کریں؟ ان کے لیے لاہ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نئی انویسٹمنٹ بند کر دیں، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے پلانز بہت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن وہ پلانز قابل عمل ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بندشوں سے پاک ہیں۔ وہ آپ اگر اختیار کریں گے ناکام ہو جائیں گے، میں اختیار کروں گا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پلان ایک ہی تھا، وجہ کیا تھی کہ آپ ارد گرد کی رکاوٹوں میں، بندشوں میں، جکڑنوں میں اتنی مضبوطی سے پھنس گئے ہیں کہ اب آپ نکل نہیں پا رہے۔ جب آپ نکل ہی نہیں پا رہے، آپ کا ہر پاؤں گیلی جگہ پر پڑ رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ پلان اور یہ پیسہ جو وہ شیطان اور جنات خرچوا رہے ہیں کہ یہ خرچے گا، مزید قرضے میں پھنسے گا، یہ خرچے گا، اور جس کے ساتھ اس نے بھائی والی کی ہے، پارٹنرشپ کی ہے، وہ بھی اس کا مخالف ہو جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے انویسٹمنٹ بند کریں، پھر اس کا پراپر روحانی علاج کروائیں۔ اگر تو معاملات اور علامات گھر میں موجود ہیں تو گھر کی صفائی کر لیں، انشاءاللہ کاروبار خود کھل جائے گا۔ اور اگر صرف فردی شخصی انڈیویجول ایشوز ہیں تو پھر آپ کا انفرادی طور سے علاج ہو جانا کافی رہے گا۔ اب گھر میں حالات ہیں یا آپ کے انڈیویجول ہیں، ان دونوں کا فیصلہ ماہر معالج کرے گا۔ اگر قریبی کوئی ہے تو ان سے رابطہ کریں، نہیں تو ہم بھی بطور ادارہ آپ کی بات سن کے آپ کو رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگلی چیز، کوئی شخص رشتے کی بندش کا شکار ہے، کوئی بیٹی کی شادی، بہن کی شادی کرنا چاہتا ہے، ہو نہیں پا رہی، تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا ایز اے ہول ساری فیملی، کوئی ملازمت کا، کوئی کاروبار کا، کوئی تعلیم کا، کوئی صحت کا، کوئی رشتے کا بندش کا شکار ہے، تو پھر کسی ایک کا علاج مت کریں، بلکہ اگر 5 لوگ بیمار ہیں، 5 لوگ مسائل کا شکار ہیں، تو چھٹے گھر کو مریض سمجھتے ہوئے اس گھر کا علاج شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ باقی سارے آٹومیٹک ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ ڈیرا اور بسیرا اس کو کاٹیں اور باہر سے آنے والے جادو کے کنیکشن کو بند کر دیں، اس نل کو بند کر کے یہاں جو کچھ موجود گندگی اور غلاظت ہے اس کو صاف کر دیں۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو اس بدبو سے، اس تعفن سے بیمار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں،
تکلیف کا شکار ہیں وہ آٹومیٹک سکون میں آتے چلے جائیں گے۔ تو اب جو رشتے کی بندش والے معاملات جو چل رہے تھے، اس میں سب سے پہلے نیا رشتہ دیکھنا، جاننا اور کسی کو بلانا فی الحال یہ بند کریں، پراپر علاج کر لیں، تاکہ اگر آپ نے کہیں جا کے دیکھا یا کسی کو بلایا اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ یاد رکھیں آپ نے ایک بہت اچھی آپشن، بہت اچھی چوائس ضائع کر دی ہے۔ اس ضائع کرنے کو روکیں، محفوظ بنائیں اور جلد از جلد اور فوری علاج کروا کے ہفتے 10 دن 15 دن میں رشتے کی بات چلائیں۔ اللہ پاک رشتے کو کامیاب بھی فرمائے گا، مکمل بھی فرمائے گا، تکمیل بھی ہوگی، رخصتی بھی ہوگی۔ اور اگر کسی کو ملازمت کا ایشو ہے تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ کس جگہ جگہ سی ویز ڈراپ کرنا بند کریں، جگہ جگہ انٹرویوز جوائن کرنا بند کریں، جگہ جگہ جوائننگ لیٹر کے لیے سفارشیں کروانی بند کریں، اس لیے کہ سفارش ایک دفعہ ہوتی ہے، بندے نے کر دی اور بندش کی وجہ سے، جادو کے انفلوئنس کی وجہ سے ایچ آر کے مینیجر یا ڈائریکٹر کو آپ نے اپروچ کیا، وہ کرنا بھی چاہتا تھا لیکن اس انفلوئنس سے، روحانی انفلوئنس سے وہ نہ کر سکا، تو آپ کی جو سفارش تھی وہ ضائع ہو گئی۔ اس سفارشوں کو بچا کے رکھیں، پہلے علاج کر لیں، پہلے حصار لے لیں، اب انشاءاللہ بغیر سفارش کے ہی آپ کی ملازمت ہو جائے گی اور اللہ کے حکم سے اچھے معاوضے پہ ہوگی، اچھے رینک پہ ہوگی، اچھی سیٹ پہ آئیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو سفارش بھی کروا لیں گے جو کارآمد اور انشاءاللہ مفید ہوگی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے۔ ایک اہم بات، جو عموماً پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے 4 جگہ روحانی معالجین سے پوچھا، کوئی کہتا ہے بندش ہے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے رکاوٹ ہے، کوئی کہتا ہے چھوڑا ہوا ہے، کسی نے کچھ مقرر کیا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کسی نے دبایا ہوا ہے، تو آپ بتا دیں کہ کیا ہے۔ تو بھائی جس نے، اگر 4 سے آپ کو یقین نہیں آیا تو 5واں بھی کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے کہ جس کی بات اتھینٹک ہے۔ بس میں تو خلاصہ یہ دیتا ہوں کہ سال ہا سال کی کوششوں اور درست کوششوں اور درست انویسٹمنٹ اور اچھے طریقے سے رشتوں کی تلاش اور ملازمت کی تلاش اور اچھے ڈاکٹروں سے دوا کر لینے کے بعد شفا کا راستہ ہموار نہیں ہو رہا تو یقین کر لیں کہ آپ جادو کا، بندش کا، رکاوٹوں کا شکار ہیں۔ اب کریں کیا؟ آن لائن دور ہے، دھوکے کا دور ہے، فراڈ کا دور ہے، فریب کا دور ہے۔ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ ہدیہ مانگتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں وہ محنت کے پیسے مانگتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو بھائی سب سے آسان کام میں بتا رہا ہوں، اللہ کے سامنے 2 نفل پڑھ کے گڑ گڑا کے استخارہ کریں کہ یا اللہ یہ معاملہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ غم ہے، تجھے پتہ ہے یا اللہ میں فلاں روحانی معالج سے اپنا یہ مسئلہ، اپنی یہ بیماری، اپنا یہ دکھ، اپنا یہ درد ختم کروا لوں اور اس کو پیسے دے لوں یا نہیں۔ یا اللہ اگر میرے حق میں مفید ہے یہ پیسے خرچ کرنا تو میرا مسئلہ بھی حل فرما، مجھے شفا بھی نصیب فرما، مجھے ذہنی اطمینان بھی نصیب فرما، اور یا اللہ میرے دکھوں کی کاٹ فرما، میرے دکھوں کو ختم فرما، اور یا اللہ اگر میرے حق میں مفید نہیں ہے تو یا اللہ مجھے محفوظ فرما، میرے دل کو اچاٹ کر دے اور مجھے فلاں شخص سے یا کسی بھی ایسے شخص سے محفوظ فرما۔ بھائی یہ 1 دفعہ کریں، دعا 2 دفعہ کریں، 4 دفعہ کریں، 10 دفعہ کریں، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ جب دل مطمئن ہو جائے تو بھائی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے آگے بڑھنے کا، پریشان نہ ہوں، قرض لے کے بھی کرنا پڑے تو کر دیں، اور اگر دل مطمئن نہ ہو تو بھائی کوئی فری بھی بلائے تو ہرگز نہ جائیں۔ اب کوئی کراچی بیٹھا ہے یا کوئی امریکہ بیٹھا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا، اب پریشان نہیں ہونا، اور اللہ کی طرف سے اگر ممانعت ہو گئی، اللہ کی طرف سے رکاوٹ ہو گئی، اللہ کی طرف سے بیریئر آ گیا تو بھائی اب آگے ہرگز نہیں بڑھنا۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سارے دوست ہمارے کہتے ہیں کہ ہمیں پریشانی اس حوالے سے ہے کہ آپ دور بیٹھے ہیں، ہم آپ سے ملے نہیں ہیں، ہم آپ سے ملنے بھی چاہیں تو شاید زندگی بھر نہ مل سکیں۔ تو بھائی اللہ سے ملیں، اللہ سے پوچھیں، اللہ کی طرف سے جو اشارہ، رہنمائی اور دل میں سکون، اطمینان کی کیفیت پیدا ہو تو آگے بڑھیں، اور اگر اللہ کی طرف سے دل اچاٹ ہو جائے، ہمارا دل خراب ہو جائے، ہمیں اطمینان نصیب نہ ہو تو ہرگز وہاں پر 1 روپیہ نہ خرچ کریں۔ یہ تھا روحانی مریضوں کے لیے لاہ عمل۔
کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ وہ فون پر پوچھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں، عافیتوں کے معاملے فرمائے۔